میں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے سنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی یا علیمہ خان کو لیڈ کرنا چاہیے، یہ لیڈرشپ ناکام ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں، مجھے ایک آپ کا واقعہ یاد ہے، آپ کو ٹی وی پروگرام میں کسی نے پوچھا تھا کہ ریحام خان کا شاید سیاست میں آنے کا، ریحام خان کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے کیا لینا؟ اور جب یہ بات عمران خان صاحب کے گھر میں ہوئی تو مجھے یاد ہے، آپ آئی تھنک یو ٹولڈ می دی اسٹوری، عمران خان نے کہا تو ٹھیک تو کہتا ہے۔ خان صاحب کی فیملی پالیٹکس میں آتی نظر آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں صحیح، اچھا میں ویسے آپ کو درست کر دوں، ایگزیکٹلی میں نے جواب یہی دیا تھا کہ یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کہ آپ کی رائے میں نے کہا میری رائے میں نہ ان کے لیے اچھا ہوگا نہ پارٹی کے لیے اچھا ہوگا۔ دیکھیں اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال سے یکسر مختلف صورتحال ہے۔ اس وقت عمران خان جیل کے اندر ہے، وہ خود ذاتی طور پر لیڈ نہیں کر سکتے، اس کی اس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک جو باہر جس کے ہاتھ میں پارٹی کی کمانڈ ہے، وہ کسی ایسا شخص کو ہونے کی ضرورت ہے جس پہ عمران خان کو مکمل اعتماد ہو، بلائنڈ ٹرسٹ جس کو بولتے ہیں نا، ایسا کوئی شخص اس کو لیڈ کر رہا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ عوام کو اس میں اندھا اعتماد ہو کہ یہ واقعی میں عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ان کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یار عمران خان تو کچھ اور چاہتا ہے، عمران خان تو اندر کچھ اور کہتے ہیں، باہر آگے کوئی فیصلے کچھ اور اناؤنس ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس ڈیفینیشن کو فٹ کرتا ہے وہی کون کرتا ہے؟ بہترین لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ کون کرتا ہے اسد صاحب؟ کون اس کو کرتا ہے؟ یہ تو تحریک انصاف، یہ تو تحریک انصاف کیا بشریٰ بی بی علیمہ خان صاحبہ یہ فیصلہ فٹ دا پروفائل؟ کیا ان دونوں میں سے کوئی اس پیمانے پر پورا اترتا ہے جو آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، علیمہ خان اور عظمیٰ جو ہیں، دونوں بہنیں جو ہیں، ان کا کوئی سیاست سے، کوئی تحریک انصاف میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ تو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ میں بول سکتا ہوں کہ یہ بالکل بھی درست امپریشن نہیں ہوگا اگر کسی کا ایسا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ 3 سال 8 مہینے جب ان کا بھائی وزیر اعظم تھا تو وہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئی، انہوں نے کوئی حکومتی فائدے اٹھانے کی کوشش نہیں کیے۔ تو ان کو وہ ایک خالصتاً ایک بہن کے طور پر دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے باہر نکلی ہوئی، اپنے بھائی کو باہر لانا چاہتی ہیں۔ تو ان کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے۔ بشریٰ بی بی سے میرا کوئی ذاتی اتنا لیکن کیا ان میں سے کوئی یہ ایسا ہو سکتا ہے اسد صاحب، اگر آپ پھر آپ جواب نہیں دیں گے تو میں آگے چلا جاؤں گا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس پیمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کرائٹیریا کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اعتماد ہو، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہیں نہ کہیں لوز کیا ہے، یہ جو ڈی چوک آئے، علی امین صاحب غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں ہوا، پھر ایک دم ایک سٹوری سامنے آئی، آپ کے خیال میں کیا ان دو خواتین میں سے کسی کو لیڈ کرنا چاہیے، ہاں یا نہ کریں، یا ہم آگے چلتے ہیں اس سے آگے؟ نہیں، پہلی بات تو آپ نے جو کہا کہ اس وقت اعتماد کا فقدان ہوا ہے موجودہ لیڈرشپ کے اوپر، بدقسمتی سے مجھے آپ کرنا پڑے گا، میں ان کو بہت ڈیفینڈ کرتا ہوں، بہت ہی مشکل حالات کے اندر وہ کام کرنے کی کوشش، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ورکر ہے، اس کے دماغ میں بہت ابہام اور بہت شکوک پائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے درست بات، صرف پاکستان نہیں، جنوبی ایشیا کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس قسم کی کرائسس کے اندر خاندانوں نے، فیملیز نے رول پلے کیا ہے۔ تو آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خاندان میں اس وقت اگر لیڈرشپ کوئی لینے کو تیار ہو اور خان صاحب ان کو لیڈرشپ لینے کو تیار ہو، کیا وہ ایفیکٹو ہو سکتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک اور بھی فارمولا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کامیاب فارمولا ہو سکتا ہے۔ یہ جو چھوڑ گئے پارٹی، فار انسٹنس فواد چودھری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس ماحول میں جہاں پارٹی کو تمام ریسورسز کی ضرورت ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ پارٹی کے اندر کے لوگوں کا خیال ہے جو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لیں گے، آپ کے کیس میں میرا ویو یہ ہے آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ کو دھکے دیے گئے کیونکہ بیکاز یو لیفٹ سیکرٹری جنرلشپ اینڈ بلا بلا بلا، بٹ یو ڈنٹ وانٹ ٹو لیو دا پارٹی، دیٹس مائی ویو۔ ان کو واپس لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں واپس تو میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، میری ان کے زیادہ تر کو واپس لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ابھی عمران فیصلہ کیا ہوا تھا نا کہ جب تک میں اندر ہوں تو اس وقت تک ہولڈ کر کے رکھیں، اور اس کے بعد جب میں باہر آ جاؤں گا تو میں خود فیصلہ کروں گا اور انفرادی طور پہ کیس بائی کیس بیسس پہ فیصلہ کروں گا۔ میرے خیال میں وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ اس وقت پارٹی میں لیڈرشپ کا ایک کرائسس ہے، اور وہ لوگ جو سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، جو تحریک انصاف کو جانتے ہیں، تحریک انصاف کے ورکرز کو جانتے ہیں، تحریک انصاف کی سپورٹ
जानते हैं, उनके आने से डेफिनेटली एक फायदा हो सकता है अगर वो तहरीक इंसाफ को दोबारा इस वक्त ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। ज़ैन कुरैशी का नाम सुन के आपको हैरानगी हुई जब ये सारे बंदे टूटने वाले नामों में ज़ैन कुरैशी का नाम चलना शुरू हुआ? मुझे तो जाहिर है जितनों के भी नाम मैंने सुने, मुझे तो सबके ऊपर एतमाद है अनटिल मेरे सामने कोई प्रूफ आ जाए सामने के वाकई में इन्होंने कुछ किया। जाहिर है वो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन ये मेरे कॉलीग्स रह चुके हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूं कि मेरे सामने कोई इनकॉन्ट्रोवर्सी आ जाए तो उनका लफ्ज जो है, उनका अपना उनके अपने अल्फाज जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। तो अगर कुरैशी या कोई और कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, जाहिर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने वोट डाल दिया। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि आप पीटीआई खत्म हो रही है। इनको समझ में ही नहीं आ रही पीटीआई का फिनोमेना क्या है। पीटीआई एक आदमी है, इमरान खान। आप बल्ला ले लें, आप पार्टी का नाम ले लें, आप सारे के सारे लीडर अलग कर लें, वो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पीटीआई है। अगर मरियम बीबी जो है बहुत जबरदस्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी करेंगे, पंजाब के अवाम जो हैं वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ से तो ये बहुत बेहतर काम कर रही है, तब तहरीक इंसाफ कमजोर होगी। ये लोग तोड़ने और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।